بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک برائی جس کا میں خاص طور پر ذکر کروں گی جو بڑی عام ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی برے انداز میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے۔ اس کو بھی قرآن مجید نے برائیوں میں سے منتخب کر کے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آدمی مر جائے اور اس کی لاش پڑی ہو تو کوئی شخص اس مردار کا گوشت کھانا شروع کر دے۔ غیبت اسی کی ہوتی ہے جو موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح مردار کی روح موجود نہیں ہوتی اور آدمی نے اس کی برائی شروع کر دی۔ غیبت کی تعریف یہ نہیں فرمائی کہ کوئی شخص برا نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی جاتی۔ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اگر اس کے اندر برائی موجود بھی ہے اور آپ اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں تب بھی پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر واقعی موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس کے اوپر بہتان اور جھوٹا الزام لگایا، اور اگر برائی موجود ہے تو تب بھی غیبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کا بھی گوشت حلال نہیں ہے، نہ بھائیوں کا، نہ گھر والوں کا، نہ بیوی اور نہ ہی بچوں کا، لہٰذا کسی کی بھی غیبت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ٹرین میں سفر کر کے آتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی کہنے لگتے ہیں میرے ساتھ فلاں مسافر بیٹھا تھا، وہ ایسا تھا تو اس نے ایسا کیا۔ کیا لوگوں کے پاس بہت نیکیاں جمع ہو گئی ہیں کہ جو سفر میں 2 گھنٹے ساتھ رہا اس کو جانتے بھی نہیں اور خواہ اس کو اپنی نیکیاں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو تو اصول بنا لیں کہ کوئی آدمی خواہ شناسا ہو یا نا اشناسا، بھائی ہو یا ماتحت، آقا ہو یا ذمہ دار، امیر ہو یا غریب، کسی کا بھی ذکر پیٹھ پیچھے برائی کے ساتھ نہیں کرنا۔ ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کسی کو برا نہ کہو، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو حقیر مت جانو، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے خندۂ پیشانی سے ملو تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ مختصر یہ کہ اخلاق کی تعریف مختلف حوالوں سے کی جا سکتی ہے، اور اچھے اور برے اخلاق کی ایک طویل فہرست جو بنائی جا سکتی ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہیں۔ ایک اچھے اخلاق سے اور بہت سارے اچھے اخلاق کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور کچھ برے اخلاق ایسے ہیں کہ جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے اور بہت سارے برے اخلاق کی جڑیں پھوٹتی ہیں۔ ان سب کا احاطہ کرنا اور ان سب کا بیان کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ فرض۔ ایک فرد کی تربیت کے لیے صرف یہ ضروری ہوتا ہے کہ صرف چند بنیادی چیزوں کو منتخب کر لیا جائے اور پھر ان پر پوری توجہ رکھے۔ تربیت کے لیے علم کی بہت بڑی مقدار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ انسان سیکھتا جائے اس پر عمل کرتا جائے۔ عمل سے ہی تربیت ہوتی ہے، نہ کہ محض سن لینے سے۔ وہ چیزیں جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں وہ اگر ہاتھ آ جائیں تو ان سے بہت ساری چیزیں ہاتھ آ سکتی ہیں۔ لہٰذا جن 5 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بڑی جامع ہیں۔ ان کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی، نیز ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کریں۔ اگر دل میں کبر ہے تو اس کو اس سے پاک کریں۔ حسد اور کینہ ہے، غصہ اور غضب ہے، بدگمانی ہے اور غیبت ہے، تو ان سے ہمیں لازمی بچنا چاہیے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بھلی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں۔ اعلیٰ اخلاق کے حصول کے لیے یہ 5 بنیادی اوصاف ہیں، جن کے 5 اچھے پہلو اور 5 برے پہلو بھی ہیں۔ اگر ہم ان 5 بنیادی اوصاف کو اپنا لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز حاصل ہوگی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میزان میں سب سے بھاری ہوگی، یعنی اعلیٰ اخلاق۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قیامت کے روز جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ باہمی تعلقات، بہتری اور استحکام کی حصول۔ اب میں ان اخلاقی صفات کو بیان کروں گی جن کا تعلق انسانوں کے باہمی تعلقات سے ہے۔ ان اخلاقی اوصاف کو اپنانے کے نتیجے میں باہمی تعلقات کو مضبوط اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پابندی عہد، یعنی عہد کی پابندی کرنا، امانت و دیانت، خیانت سے اجتناب، سچ بولنا اور سچائی کی زندگی اختیار کرنا، قول و فعل میں مطابقت پیدا کرنا اور عدل و انصاف۔ یہ اوصاف انسانوں کے باہمی تعلقات میں جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دین اور احکام الہی میں بھی۔ سچ بولنا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اگر کوئی وعدہ کرے یا کوئی بات کہے تو اس کو سچ کر دکھائے، اور اگر بندوں سے کوئی بات کرے تو اس میں بھی اس کو سچا ہونا چاہیے۔ جھوٹ نہ صرف یہ کہ اللہ سے نہ بولیں بلکہ بندوں سے بھی نہ بولیں۔ وہ امانتیں جو اللہ نے سپرد کی ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنا چاہیے۔ وہ امانتیں جو بندوں کے ساتھ تعلق کی صورت میں اور بندوں کی طرف سے عائد ہوتی ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ اور بندوں سے عہد کا باندھنا اور اس کو وفا کرنا ہے۔ پورے دین پر عمل میں بھی عدل ضروری ہے، اور باہمی تعلقات میں بھی عدل پر قائم رہنا ضروری ہے۔ یہ بھی دین کے بہت سارے احکامات کا خلاصہ اور بنیاد ہے۔ اللہ نے عدل کے بارے میں حکم فرمایا، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔